السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تعلیم ہی انسان میں شعور پیدا کرتی ہے اور تعلیم کی بدولت ہی انسان اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ تعلیم سے ہی اچھے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کسی بھی معاشرے اور قوم کے بنیادی مسائل کا حل تعلیم سے ممکن ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ معزز دوستو، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے نظام تعلیم کو مختلف زاویوں سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا پاکستان کا موجودہ نظام تعلیم پاکستان کی بنیادی مسائل حل کرنے میں مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ پاکستان کے نظام تعلیم کو اس وقت کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں؟ پاکستان کا نظام تعلیم دور جدید کے نظام تعلیم سے مطابقت رکھتا ہے یا پھر نہیں؟ یہ تمام تر سوالات اور ان سے جڑے بہت سے اہم سوالات کے تفصیلی جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو مکمل حقائق سے ہم آگاہ کر سکیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اعلیٰ معیار کی تعلیم و تربیت کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم اور معاشرہ اپنے مقاصد اور اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ باشعور قوم ہی ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتی ہے اور تعلیم کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد ایسی احادیث بیان کی ہیں جن میں تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے انقلابی رہنما نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ تعلیم ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا بدل سکتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں تعلیم کا معیار نہایت پست ہے۔ حالانکہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خطے میں واقع دیگر کئی ترقی پذیر ممالک مثلاً سری لنکا وغیرہ تعلیمی میدان میں پاکستان سے بہت آگے ہیں۔ واضح رہے کہ یونیسیف کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 6 کروڑ سے زائد بچے پرائمری اور 2 کروڑ سے زائد بچے سیکنڈری لیول کی تعلیم سے محروم ہیں۔ ہمارے ہاں نظام تعلیم نہ صرف نقائص سے دوچار ہے بلکہ عدم توجہی کا بھی شکار ہے۔ ظاہری طور پر پاکستان میں 2 تعلیمی نظام ہیں۔ ایک نظام اردو میڈیم ہے جو زیادہ تر سرکاری سکولز میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں تمام تر مضامین اردو میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس نظام تعلیم میں عام طور پر مڈل کلاس اور نچلے طبقے کے بچے ہی پڑھتے ہیں۔ ان سکولوں میں پڑھنے والے بچوں میں سے بیشتر کے لیے انگریزی زبان ہمیشہ کوئی خوفناک جن یا آفت ہی رہتی ہے۔ دوسرا نظام تعلیم انگلش میڈیم ہے۔ یہ نظام تعلیم زیادہ تر پرائیویٹ سکولز میں رائج ہے، لیکن ان پرائیویٹ سکولز کا بھی دوسرا رخ بڑا تلخ ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ سکول سسٹم ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ان سکولوں کی فیسز اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں صرف سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور ایلیٹ کلاس کی اولادیں ہی پڑھ سکتی ہیں۔ عام آدمی کے بچے صرف ان سکولز کے پاس ہی گزر سکتے ہیں۔ سفید پوش طبقے کی جیب پر ان سکول کی فیسیں صرف بجلی گرانے اور صفایا کرنے کا ہی کام کر سکتی ہیں۔ ان سکولز میں انگریزی زبان پر توجہ دی جاتی ہے، لیکن اردو ہمیشہ ان سکولز کے طلباء کے لیے مسئلہ بنی رہتی ہے۔ یہ 2 طبقاتی تعلیمی نظام فی الوقت اچھے نتائج دینے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، بلکہ نوجوان نسل اور ملک مستقبل کے معماروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک ہمارے اداروں کی ڈگریوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور طلباء کو دوبارہ اپ گریڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی جانب کہ پاکستان میں خراب نظام تعلیم کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین گرامی، پاکستان میں نظام تعلیم کی زبوں حالی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے پہلی حکومتی لاپرواہی اور عدم توجہی ہے۔ دراصل حکومت پاکستان اپنے نظام تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دے رہی جو دینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر غیر حقیقی منصوبہ بندی اور ملک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات ہیں جو نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ پورے ملک پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم فیکٹر جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ اردو اور انگریزی میڈیم کی تقسیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام اردو میڈیم یا دوسرے الفاظ میں سرکاری اداروں میں تعلیم کا معیار بہت کم ہے اور تمام انگلش میڈیم یا پرائیویٹ اداروں کی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ بڑے شہروں میں پرائیویٹ سکول اپنی کارکردگی بہترین دکھاتے پائے جائیں گے، مگر ان سکولز کو چھوٹے شہروں میں دیکھا جائے تو اکثر کی حالت سرکاری سکول جیسی ہی ہوتی ہے۔ دراصل پاکستان میں سکول سسٹمز ایک کاروبار بن چکا ہے۔ جس کے بعد کچھ پیسہ اکٹھا ہوا وہ تعلیمی سرمایہ کاری کرنے کا سوچنے لگتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب کاروباری ذہنیت کے لوگ اس میدان کے کرتا دھرتا ہوں تو معیاری تعلیم کی توقع فضول ہے۔
دوسری جانب اگر دیہی علاقوں کی بات کی جائے تو دیہاتی اسکول کی زبوحالی کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ بمشکل 20 سے 25 بچے ایسے نکلتے ہیں جو پڑھائی جاری رکھ سکتے ہوں گے، باقی بچے معاشی مجبوریوں کے تحت اسی عمر میں کھیتوں میں یا پھر کسی نجی ادارے میں کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پرائمری اسکولز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج بھی وہاں بچے ٹاٹ پر پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آج سے 20 سال پہلے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی بچے ماسٹر کے گھر کا سودا سلف لا رہے تھے اور آج بھی یہ روایت قائم ہے۔ کل بھی بچے ماسٹر کے لیے مکھن لسی لایا کرتے تھے اور آج بھی لا رہے ہیں۔ اس وقت بھی بچے اسکول سے بھاگ کر کھیلنے کودنے کے لیے کھیتوں میں چلے جایا کرتے تھے، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ بیشتر دیہاتی اسکول میں ابھی بھی استاد دوران کلاس سگریٹ نوشی کرتے نظر آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کا انداز گفتگو بھی روایتی سا ہی ہوتا ہے، حالانکہ استاد رول ماڈل ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ابھی تک سرکاری اسکولز میں بچوں کی یونیفارم اور ظاہری حالت پر بھی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ وہی نیلی شلوار قمیض یا سفید شرٹ، خاکی پینٹ، اور وہ بھی مکمل نہیں ہوتے۔ اسکول انتظامیہ یونیفارم پر زور تو دے دیتی ہے، مگر اکثر یونیفارم کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ معزز دوستو، اس کلچر کے زیر اثر ہم ایسے ذہنوں کی تربیت کر رہے ہیں جو لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی کام ہونا چاہیے، یہی ان کی شخصیت اور کردار میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ بچے پڑھ لکھ تو جائیں گے، مگر نظم و ضبط اور متوازن شخصیت کے بغیر پڑھے لکھے ان پڑھ بن جائیں گے۔ اس میں کسی حد تک اساتذہ کرام کی آمدنی کا بھی تعلق ہے، جو کہ تنخواہوں کی صورت میں بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہی اساتذہ بچوں کو اسکول اور کالج میں محنت سے پڑھانے کی بجائے بچوں کو الگ سے ٹیوشن پڑھانے پر زور دیتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں اور کالجز کے اکثر اساتذہ نے تو الگ الگ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز اور ادارے کھول رکھے ہیں، جہاں وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کے بعد اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ دور حاضر میں الگ سے ٹیوشن پڑھانا ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ آج کے دور میں تعلیمی ادارے منافع بخش کاروبار ہیں۔ ہم تعلیمی نظام کو ایک صورت میں بہتر بنا سکتے ہیں کہ حکومت اپنی ترجیحات میں تعلیم کے فروغ کو سر فہرست رکھے۔ اس کے لیے نہ صرف مناسب بجٹ رکھا جائے، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ بجٹ کا مناسب اور صحیح جگہ پر استعمال بھی کیا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بجٹ یعنی وسائل کے باوجود محکمہ تعلیم کے افسران اور ملازمین کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بہت سے اسکولز، کالجز کی عمارتوں، کلاس رومز، فنی تربیت کی تجربہ گاہوں اور سپورٹس گراؤنڈ کا برا حال ہوتا ہے۔ اس تناظر میں یہ ضروری ہے کہ وسائل کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کا صحیح استعمال بھی یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ اگر استاد کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا تو وہ طلباء کی تعلیمی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے گا۔ اسی طرح طالب علموں کی معیاری اور مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ یکساں نظام تعلیم کا نفاذ بھی بے حد ضروری ہے، تاکہ نظام تعلیم میں امیر اور غریب کا فرق بھی ختم ہو سکے۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے شعبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت ہمارا تعلیمی بجٹ ہے۔ ہماری قومی آمدن کا صرف 2 سے 3% حصہ تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں تعلیم کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ نظام تعلیم میں اصلاحات عمل میں لائے جائیں، تعلیمی بجٹ میں کم از کم 2 گنا اضافہ کرے، تاکہ ہر پاکستانی نوجوان کم از کم BA تک مفت تعلیم حاصل کر سکے۔ صرف یہی نہیں، حکومت پاکستان کو گروس نیشنل پروڈکٹ کا نمایاں حصہ تعلیم پر خرچ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دیگر ممالک مثلاً بنگلہ دیش میں کم از کم گروس نیشنل پروڈکٹ کا 2.2%، بھارت میں 3.3% اور نیپال میں 3.2% خرچ ہوتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو بھی گروس نیشنل پروڈکٹ کا 4% تعلیم پر خرچ کرنا ہوگا، تاکہ تعلیمی مسائل حل ہو سکیں۔